السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہم کو حضور کے غلام ہونے کے عظیم شرف سے مالا مال فرمایا، اور آج تک ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے پسندیدہ دین اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی کے طلبگار رہو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ اختیار کرو، اپنے رب سے معافی مانگتے رہا کرو، استغفار پڑھتے رہا کرو اور توبہ کیا کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اب اس میں بہت سے پہلو ہیں۔ فاستغفروا، استغفار، کثرت استغفار مراد ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ روزانہ اللہ سے استغفار کرتا رہے۔ کوئی بڑا مشکل کام نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبتہ الیہ، اگر اتنا یاد نہیں تو صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ استغفار نہ کرنے سے، اللہ کا شکر ادا نہ کرنے سے، توبہ نہ کرنے سے انسان کا دل سخت ہونے لگتا، وہ خدا کو بھولنے لگ جاتا ہے۔ جب کچھ گناہ ہوتا اور اس پر استغفار اور توبہ نہ کیا جائے تو پھر انسان کا دل اس طرح سخت ہوتا جاتا کہ پھر اس کو اس گناہ کی کوئی پرواہ ہی نہ ہوتا۔ خیال سے یہ بات نکل جاتی کہ جو گناہ، جو نافرمانی ہو رہی ہے، اس کا جواب بھی تو دینا ہے خدا کو، یہ فکر نکل جاتی جب کوئی بندہ استغفار نہ کرے اور توبہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فاستغفروا، استغفار طلب کرو، گناہ ہو یا نہ ہو، انسان کو یہ چاہیے کہ خدا سے معافی کا طلبگار بار بار ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ انداز، یہ معمول ہونا چاہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، روزانہ چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہیں۔ جب یہ ورد کرتے رہیں گے تو ہمارا دل نرم پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ ہم کو عطا کرتا ہے۔ ثم توبوا الیہ، دوسرا آیت کا پہلو اللہ قرآن مجید میں فرما دیا، پھر اس کے بعد توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے نام۔ توبہ کیا ہے؟ پوری زندگی اگر گناہ کبیرہ میں گزر جائے، بڑے بڑے گناہ جو حرام ہیں، حرام کاری میں اگر زندگی گزر جائے اور مرنے سے چند لمحات پہلے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ بندہ ابھی پیدا ہوا۔ گناہوں سے اس طرح بندہ پاک ہو جاتا ہے جب توبہ کرتا ہے۔ باضابطہ احادیث، ہر
انسان خطا کار ہے. حضور فرماتے ہیں ہر انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، خطا اس سے کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، لیکن ان میں بہتر شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اس کی معافی طلب کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے. وہ انسان بہترین ہوتا ہے خدا کی نظر. اور پھر بنی اسرائیل کا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو روزانہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا تھا، بڑے گناہ کرتا تھا. اس کو خیال آیا کہ میں اتنے گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو خدا کو کیا منہ دکھلاؤں. جب یہ فکر آئی تو گھر آیا اور آ کر سونے سے پہلے خدا سے توبہ کرنے لگا کہ اے مولا مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں جو گناہ کر رہا ہوں اس گناہوں سے مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ میں ان گناہوں سے باز رہوں گا، ان گناہوں کو چھوڑ دوں گا. لیکن جب صبح ہوتی ہے باہر نکلتا ہے، پھر وہی زندگی کا پرانا طور طریقہ، وہی گناہوں کا مرتکب پھر ہو جاتا ہے. جن گناہوں سے کل رات توبہ کی تھی آج صبح اٹھ کر وہی گناہ پھر سے کرنے لگتا ہے. پھر جب رات میں گھر پہنچتا ہے تو سونے سے پہلے پھر ندامت، اپنے آپ سے نظر نہ ملاتا ہوا توبہ کرتا ہے، اے مولا میں تجھ سے توبہ کا طلبگار ہوں، کل میں نے توبہ کی تھی آج پھر گناہ کر بیٹھا ہے، مولا تو بڑا کریم ہے مجھے معاف فرما دے. سو گیا. پھر تیسری صبح جب اٹھا باہر نکلا اپنے گھر سے، پھر عادت کے مطابق وہی گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں. پھر رات میں آتا ہے، پھر مولا سے توبہ کرتا ہے، مولا معاف فرما دے. پھر سے گناہ ہو گیا. تو تو جانتا ہے انسان خطا کار ہوتا ہے، تو بڑا عفو و درگزر کرنے والا شان والا مالک ہے، اے مولا مجھے معاف فرما دے. پھر جب چوتھی صبح اٹھتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر اس سے وہی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اسی طرح 7 دن تک مسلسل اس سے گناہ ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے رات میں آ کر. پھر صبح ہوتی ہے تو گناہ ہو جاتا ہے. پھر 8ویں صبح جب اسی طرح اس سے گناہ ہوتا ہے، جب گھر آتا ہے توبہ نہیں کرتا، اپنے آپ سے شرمندہ ہو جاتا ہے وہ شخص کہ میں اب توبہ کس طرح کروں. خدا سے 7 مرتبہ توبہ کیا اور اس توبہ کو توڑ دیا. اب خدا بھی جو ہے میری توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا، کس منہ سے میں خدا کی بارگاہ میں توبہ پیش کروں. یہ تو ایک کھیل ہو گیا. اپنے آپ سے شرمندہ ہو کر بغیر توبہ کیے جب سو جاتا ہے تو اس وقت کے جو ولی اللہ تھے الہام ہوتا ہے کہ جاؤ اس شخص کے پاس جا کر اس سے بات کرو. تو وہ ولی اللہ بنی اسرائیل کے قوم کے ولی جب اس بندے کے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں اے شخص آج تو نے توبہ کیوں نہیں کی؟ تیرا تو معمول تھا تو گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے سوتا تھا، آج تو نے توبہ کیوں نہیں کی؟ تو توبہ کرنے والا وہ گناہگار بندہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے ولی روز توبہ کرتا ہوں لیکن پھر روز وہی گناہ ہو جاتا ہے، میں شرمندہ ہوں کہ اب کس طرح خدا سے توبہ کروں. تو ولی فرماتے ہیں بندے سن لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے 7 مرتبہ توبہ کی اور پھر شرمندہ ہو گیا، توبہ اس کے بعد نہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 مرتبہ کیا، اگر کوئی بندہ 70,000 مرتبہ توبہ کرے پھر توڑ دے پھر توبہ کرے تو اس کی توبہ کو میں قبول فرماتا ہوں. یہ خدا کی شان ہے. خدا چاہتا ہے یہی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تڑپے. گناہ ایک فطری بات ہے، اللہ بنایا ہی ایسا ہے کہ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کے بعد اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. پہلے تو گناہوں سے بچنا چاہیے، اگر بچ نہ سکے تو پھر گناہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس میں بھی خدا کی مرضی کو ٹٹولنا ہے کہ اب جو ہو گیا میں اب کیا کروں.
اللہ فرماتا ہے میرے سامنے گڑ گڑا رو، پھر تجھے اس طرح کر دوں گا جس طرح جب تو پیدا ہوا تھا تو پاک تھا گناہوں سے، اس طرح عالم انسان کا اللہ فرما دیتا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، آیت کا تیسرا پہلو، جب یہ دو پہ ہم اٹل ہو جائیں، ثابت قدم ہو جائیں، استقامت کر جائیں کہ روزانہ ہمارا استغفار چلتے پھرتے ہو جائے، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، یہ ورد کرتے رہ جائیں، پھر رات میں سونے سے پہلے 1 سے 2 منٹ، 3 سے 4 منٹ یکسو ہو کر سب چیزوں کو چھوڑ کر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر ہاتھ باندھ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، چند آنسو بہا لے۔ آنسو کے قطرے کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی ساری آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ ایک آنسو کا قطرہ بہا لیں، توبہ کر لیں۔ یہ اگر اس پر استقامت ہو جائے تو پھر خوشخبری کیا ہے؟ ان ربی قریب مجیب۔ جب بندہ یہ کر لے تو جان لے کہ میرا رب جو مجھ کو پالتا ہے، جو میری ہر ضرورت کو پوری فرماتا ہے، جو میرا پالن ہار ہے، وہ میرا رب قریب ہے، مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، مجیب، پھر میری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انبیاء کی دعاؤں کو رد کیوں نہیں کیا جاتا تھا؟ کہ جب اللہ قریب ہو جائے، بندہ جب منہ سے کچھ نکال دے تو پھر اللہ اپنے آپ پر وہ خود اپنی شان سے وہ واجب کر لیتا ہے، یہ بندہ فرما دیا وہ کام کر دینا ہے۔ تو یہ عالم ہمارا بھی انشاءاللہ تعالی ہوتا ہے۔ ہماری دعاؤں میں آج اثر نہیں، کیوں نہیں؟ وجہ یہی ہے جب خدا کی نافرمانی میں زندگی گزار دیں تو پھر ہماری دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ صحت عافیت سے اللہ ہم کو رکھا، پریشانی مصیبتیں آتی ہیں تو پھر وہ پریشانی اور مصیبت ایک نہ ایک دن ختم بھی ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی کی پریشانیوں مصیبتوں میں دعائیں قبول ہو نہ ہو، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے اس سے پتہ نہیں چلتا، بلکہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، خدا سے قریب ہے یا دور ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس پر کوئی عذاب آ جاتا ہے دنیا میں، اس طرح اللہ نہیں کرتا، بلکہ ایسے بندے کو اس طرح ناپسند فرماتا، اس طرح کسی سے ناراض ہوتا کہ اپنے در پر آنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، جس طرح کوئی انسان دھتکار دیتا ہے کسی کو، ہے ہمارے قریب بھی نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ بھی ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ نہیں تو سینکڑوں لوگ روڈ پر ہم نکل کر دیکھیں، کوئی ادھر جاتا ہوا کوئی ادھر جاتا ہوا، سب نظر آتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، اور یہ نماز چھوڑنے کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں، اس کا سوال ہوتا یا نہیں ہوتا، اس بات کی بھی ٹینشن نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قریب بلایا، سجدے کی توفیق دیا، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو اس احسان کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے جائیں، تسبیح پڑھتے جائیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، توبہ کرتے جائیں، تو یہی نفلی چیزیں ہیں جو اللہ کے قریب ہم کو کرتی ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تو فرض تو ضروری ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو طریقہ حضور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جب قریب کوئی ہونا چاہتا ہے تو نوافل کی کثرت کرو، نفل کاموں میں زیادتی کرو، جتنا ہو سکا نفل کام کرتے رہو، ذکر کرو، نفل سنتیں ادا کرو، نماز ادا کرو، نفل جتنا ہو سکا نفل کام کرتے جاؤ، تم اللہ کے قریب ہوتے جاؤ۔ تو یہ استغفار اور اللہ کے ذکر کرنا، تسبیح و تحمید، یہ سب نوافل میں آتے ہیں۔
سب کریں تو ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ اس طرح ایمان سے منور فرماتا ہے کہ پھر ہم اس راہ سے ذرا برابر بھی بھٹک نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام سے راضی ہو جا، ہم کو تجھ سے راضی ہونے کی اعلیٰ توفیق